آپ کا کیوں فیوریٹ ٹاپک ہے حضرت؟ مطلب کیا ہو گیا نہیں، فیوریٹ ٹاپک سے مراد ہے کہ مجھے اس پر کچھ بات کرنی ہے. فیوریٹ ٹاپک ان سینس یہ، ایک تو یوسف بھائی نے بات بڑی اچھی کی اور یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کو بہت بڑی سعادت سمجھیں. جن لوگوں کو اللہ پاک نے مال دیا ہے وہ اپنے مال کا کچھ حصہ، جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ معراج کی شب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنتی محلات کا مشاہدہ فرمایا تو وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ قرضے کا ثواب 18 گنا اور صدقے کا 10 گنا. تو اس کی وجہ بھی بتائی گئی کہ علماء نے لکھی کہ قرض صدقہ تو بعض اوقات بہت سارے لوگ مانگ رہے ہوتے جو ضرورت مند نہیں بھی ہوتے، قرضہ عموماً ضرورت مند ہی مانگ رہا ہوتا ہے. تو قرضہ اپنے مال کا ایک پورشن رکھیں. آپ کے مثال کے طور پہ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ایک بڑا پیارا اپنا طریقہ کار بتایا کہ مجھے روزانہ اتنے روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو لوگوں نے پوچھا اتنے پیسے آپ روز صدقہ کرتے ہیں؟ تو پھر فرمایا کہ حدیث پاک کے مضمون کے مطابق جب بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے تو جتنے دن کے لیے وہ قرضہ دیتا ہے، مثال کے طور پہ کسی نے 1 لاکھ روپے کسی کو 2 مہینے کے لیے دیے، اب اسے روزانہ 1 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. 2 مہینے بعد پیسے بھی آ گئے، 60 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل گیا 2 مہینے کا. اور اگر کوئی اس پیسے کو ٹائم پہ نہ دے سکا اور آپ نے اسے اور ٹائم دے دیا تو اب یہ ثواب ڈبل ہو جائے گا. اب روز کے 2 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب مل گیا. تو اب اگر ہم اتنا صدقہ تو نہیں کر سکتے، تو اگر اپنے مال کا ایک پورشن ہم قرض کے لیے رکھیں اور قرض دیتے رہے، واپس آ جائے پھر کسی کو دے دیں. تھوڑے پیسے الگ ہی رکھ لیں اپنے اکاؤنٹ میں، ایک چھوٹا سا پورشن بنا لیں ایک لون کا. اب وہ لون اسی میں چلتا رہے گا، آپ کو اتنے صدقے کا روز ثواب مل رہا ہے. تو اگر یہ مائنڈ سیٹ بن جائے، اس سے غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ قرض کو فروغ ملنا چاہیے. لوگ اب اتنے سنگ دل ہو گئے کہ پیسے دے کر بھی کہتے ہیں میرا نفع کیا ہے. کیونکہ یہ سود کی جو مذمت کی گئی نا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ بندہ ہر چیز میں نفع ہی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. وہ اگلا مر رہا ہے، پریشان ہے، لیکن اس کو قرضہ دیتے ہوئے کہیں گے مجھے نفع کتنا دو گے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. قرض کا ایک پورشن ضرور ہونا چاہیے. اور پھر دوسری بات دیکھیں، اسلام اتنا کمپلیٹ ریلیجن ہے کہ اتنا پیارا مذہب ہے کہ دینے والے کو کہا کہ نرمی کرو، قرض دو، ثواب ملے گا. اور لینے والے سے کہا کہ جب وقت پورا ہو جائے تو لوٹاؤ، نہیں لوٹاؤ گے تو گناہ شروع ہو جائیں گے. روزانہ گناہوں کا میٹر ہوگا. وہاں جو بڑی خطرناک ایک انداز ہے کہ لیتے وقت انداز اور ہوتا ہے، منتیں ہوتی ہیں، سماجتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد ایسے غائب ہوتے ہیں کہ نہ فون اٹھاتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں، پوچھو تو برا لگ جاتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، انسان ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، آپ نے کسی سے قرض لیا نا، وقت آ گیا ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اگنور نہ کریں، فون نہ اٹھانا چھوڑ دیں، بلکہ آپ خود چلے جائیں اس کے پاس کہ بھائی آپ کا ٹائم ہو گیا ہے، مجھے دینا تھا، میں پریشان ہوں، مجھے تھوڑا اور ٹائم دے دیں، میں تھوڑے تھوڑے کر کے دے دوں گا. وقت مانگیں، فیس کریں. جب آپ غائب ہو جاتے ہیں، آپ نہیں جواب دیتے، تو اس سے بڑا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے کہ اب لوگ قرض دینا چھوڑ دیتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ایسا ہوا نہ، کہتا نہیں یار اب یہ نیکی کرنی نہیں ہے. تو یہ نہ کریں. آپ کے غلط ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے قرض دینے والے بھی لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ نیکی ہے، قرض دیا کریں. اپنے ملازمین میں آپ سسٹم بنا سکتے ہیں. آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ قرض دے کر آپ ان کے ساتھ کوئی گارنٹی لے لیں، کوئی ترکیب ایسی بنائیں کہ آپ کو آپ کے پیسے واپس ملے. یہ آپ کا حق ہے. آپ میں سے مثال کے طور پر ملازمین ہوتے ہیں، آپ کے پاس جتنا بجٹ ہے آپ اپنے ملازمین کو دیں، ان کی تنخواہ سے آپ قسطوں میں لے سکتے ہیں، لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اچھی نیتوں کے ساتھ دیں، انشاءاللہ یہ ثواب کا میٹر شروع ہو جائے گا. دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ آپ جب قرض دیتے ہیں، جتنی اماؤنٹ دیتے ہیں، احادیث کا مضمون ہے اتنے پیسے روز صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو کوئی ایک چھوٹا سا پورشن جس کی جتنی حیثیت ہے، 5,000 روپے الگ کر لے، 10,000 کر لے، 1 لاکھ کر لے، 10 لاکھ کر لے، اور اس کو قرض میں دیتا رہے، واپس آئے پھر قرض میں دیتا رہے. آپ کو روز لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا. کیا بات ہے! اتنی بڑی اماؤنٹ ہم کیسے ویسے خیرات کر دیں، روز کا ثواب ملے. اچھا، یہ روایت ویسے مجھے یاد پڑ رہی تھی کہ آپ نے جو قرضہ دیا اس کی نہیں، 2 ہیں، یہ 2 روایتیں ہیں. 2 روایتیں. ایک روایت یہ ہے جو میں نے بیان کی، وہ بھی ہے ضیاء صدقات میں، اور وہ والی بھی ہے. ایک روایت یہ ہے کہ آپ جب صدقہ قرضہ دیتے ہیں، جب اس کا ٹائم آ جائے گا اس کے بعد آپ کو روز صدقہ کرنے کا. اعلیٰ حضرت نے بھی غالباً یہی. دوسری روایت بھی وہاں موجود ہے کہ اگر آپ نے ایک بار صدقہ دیا تو روزانہ ثواب اتنا ملے گا، اور وہ ڈیلے ہوگا تو ڈبل ہو جائے گا. ڈبل ہو جائے گا. اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے. اچھا، پھر یہ ثواب اپنی جگہ، جس کی آپ نے مدد کی، اس کے دل سے جو دعائیں نکل رہی ہیں، مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے کا ثواب الگ ہے، حاجت روائی کرنے کا ثواب الگ ہے، مشکل میں کام آنے کا ثواب الگ ہے. وہ حدیث پاک ہے نا کہ بندہ جب کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے. تو یہ ایک دل بڑا ہونا چاہیے. ایک اماؤنٹ آپ رکھ لیں گے نا، یہ نا اچانک نہیں نکلیں گے پیسے. میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے مثال کے طور پہ کوئی آیا، آپ کے پاس طریقے بہت، اگر کوئی آیا اور آپ کو کہتا ہے کہ یار مجھے 1 لاکھ روپے چاہیے، 50,000 چاہیے، آپ کہیں گے یار ابھی کاروبار سے کہاں نکالوں گا. لیکن اگر آپ نے پہلے ہی ایک بجٹ بنایا ہوا تو آپ کو اپنے پیسے نہیں دینے، آپ نے اس بجٹ میں سے ہی دینے ہیں.
آپ نے ایک پورشن رکھا ہوا ہے کہ اتنے مجھے دینے ہی دینے ہیں. یعنی الحمدللہ میں ایسوں کو بھی جانتا ہوں کہ جب ان کو قرضہ واپس آ جاتا ہے نا تو وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں بھائی دوسرا تو کوئی قرضہ دو, ہمارا ثواب کا میٹر کم کیوں ہو گیا ہے, یہ اماؤنٹ پورا رکھنا ہے قرضے میں. صحیح, اچھی بات. آپ نے ایک بار شاید یہ بھی ذکر کیا تھا کہ چند دوست مل کر بھی ہیں جی, یہ الحمدللہ بنائے ہوئے, الحمدللہ 50 اگر 10 دوست مل کے نکال لیں 5 لاکھ کا یہ بجٹ بنا لیں تو کئی غریبوں کا فائدہ اتنا غریبوں کا ہاں یہ ضرور ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو ہی دینا چاہیے جو واپس بھی دیں. سسٹم بنا لیں پورا کہ بھائی پیسے واپس کیسے آئیں گے تاکہ آپ کو یہ تسلی رہے آپ کے پیسے آ جائیں گے, آ جائیں تو پھر دے دیں. اچھا, قرض سے لینے والوں کے لیے مدنی پھول ہے کہ وہ اگر 10 دن کی حاجت ہو تو 15 دن کا ٹائم یا 20 دن کا ٹائم لے کر لیں تاکہ پھر ٹائم پہ لوٹا دیں. تاکہ ٹائم پر اگر لوٹا دے گا نا تو دوبارہ بھی اس کے لیے دروازہ کھلا رہے گا اور اعتماد بحال ہوگا تو وہ دوسرے کو بھی کسی کو قرض دینے میں ایسا ہی ہے, رکاوٹ پیدا نہیں کرے گا. اور ہوتا ہے امین بھائی اس کے خلاف ہے, ہوتا یہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ پیمنٹ 2 مہینے میں آئے گی پھر بھی 1 مہینہ بولتے ہیں اور کہتے ہیں 1 مہینہ کھینچ لوں گا اور پھر خراب کرتے ہیں. پھر اس میں قرض جو دینے والے نا وہاں میں ایک اور عرض بھی کرتا چلوں, اگر کوئی تنگ دست ہو گیا ہے نہیں دے رہا نا تو اسے ٹائم دے. اس کی اتنی فضیلتیں حدیثوں میں, وہ بڑا مشہور واقعہ نا کہ ایک شخص بڑا گناہگار تھا, اس کا انتقال ہوا تو مرنے کے بعد کسی نے دیکھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا, کہا میری مغفرت ہو گئی. کہا کیسے مغفرت ہو گئی؟ کہا میں نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا, وہ قرض لینے والا قرض جن کو میں دیتا تھا ان سے وصولی کرنے جاتا تھا, میں اسے کہتا تھا جو مجبور ہو پریشان ہو اس کو مہلت دے دینا. اللہ پاک نے اس مہلت دینے کی وجہ سے میرے گناہ معاف کر دی. سبحان اللہ, اللہ کریم ہے, کسی کو مہلت دینے سے ہماری مغفرت ہو جائے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے. مہنگا نہیں. واہ, میں نے اشفاق بھائی نے قرض کی فضیلت سنائی تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی جیسے ہم نکلیں میسج آ گیا ہوگا آپ کے پاس کہ ہاں تھوڑا قرض چاہیے, تو یعنی قرض کسی کو دینا ضروری نہیں ہے, مگر کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی حاجت مند ہے تو اسے دے دے. اچھا, آپ نے ٹی وی پہ وضاحت کر دی کہ آپ کو رستے میں کرنی نہ پڑے. کچھ کالز دیتے ہیں. بلال مردان سے بات کر رہا ہوں, آپ کا پروگرام بہت زبردست ہے, میں اس کو دیکھ رہا ہوں, بہت ہی مزہ آ رہا ہے, اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھا ہوں. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. دیکھتے رہیے, دوسروں کو بھی دکھاتے رہیے. اگلی کال. میرا نام محمد امان اتاری ہے. نور سحر پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے. عبدالحبیب صاحب, میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے کتنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مزار شریف پر حاضری دی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. میں نے تو ہزاروں صحابہ کرام کے مزار پر حاضری دی ہے, کیونکہ جنت البقیع میں 10,000 کے قریب صحابہ کرام ہیں. جنت المعلا میں بتایا جاتا ہے 5,000 کے قریب صحابہ کرام ہیں. تو الحمدللہ ان دونوں قبرستانوں کے پاس جا کر فاتحہ کا موقع ملا ہے. لیکن یہ تو ایک جس کو یوں کہیں کہ سبھی کو تقریباً حاصل ہو جاتا ہے الحمدللہ. باقی بھی اللہ کی رحمت سے کئی صحابہ کرام کے مزارات پر حاضری ہوئی, کو کاؤنٹ نہیں کیا ہے لیکن کوشش کی ہے کہ جن جن ممالک میں گئے صحابہ کرام کا پتہ چلا تو وہاں جا کے حاضری دی. اللہ کریم ان حاضریوں کو قبول فرمائے اور ان کا فیضان عطا فرمائے, ان کے مزار کی زیارت عطا کی, اللہ جنت میں ان کی زیارت بھی نصیب فرمائے. ماشاءاللہ. کال.